بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے اس خوبصورت پلیٹ فارم سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور یہ یوٹیوب چینل ہے جہاں پر ہم مستند کتابوں کو مل کر پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک۔ اس کے پیج نمبر 412 کو تقریباً مکمل کر لیا تھا پچھلی آڈیو میں، لیکن 2 لائنیں نیچے رہ گئی تھیں جس کا آغاز ہم ابھی اس آڈیو سے کریں گے، اور یہ ہے 35ویں آڈیو، 35 آڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر معاشرے کا امن ختم ہو جاتا ہے۔ 1، غربت و ناداری۔ انسان غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر چوری اور ڈکیتی جیسے غلط جرائم میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نادار ہوتا ہے اور اسے اپنے بیوی بچوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یوں امن و سکون انسان کی زندگی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ 2، ایمان کی کمزوری۔ چوری اور ڈکیتی اور دیگر جرائم کی وجہ سے صرف غربت ہی نہیں بلکہ بعض لوگ مال دنیا کی لالچ اور اپنے نفس کی خباثت کی بنا پر ایسے شنیع جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نمبر 3، حکومت کی کمزوری۔ حکومت مجرموں کو پکڑنے اور ان جرائم کو روکنے سے عاجز ہوتی ہے، اور یوں جرائم روز بروز بڑھتے جاتے ہیں۔ مگر امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں یہ تمام مفاسد اور برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ نہ غربت رہے گی، نہ خدا پر ایمان کی کمزوری، اور نہ ہی حکومت بے بس اور عاجز ہوگی۔ حتیٰ کہ ایک منادی ندا دے گا، کس کو امام مہدی علیہ السلام کی ضرورت ہے، تو امام مہدی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے گا اور وہ اضافی مال طلب کرے گا، نہ کہ غربت و محرومیت کی وجہ سے سوال کرے گا، بریکٹ میں ہے کیونکہ اس وقت غربت و محرومیت تو ختم ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں خدا پر ایمان مضبوط ہو جائے گا، اور جس انداز سے معاشرے کی تربیت کریں گے اس سے وہ تمام جرائم ختم ہو جائیں گے جو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں۔ زمین پر امام مہدی علیہ السلام کی حکومت مستحکم ہو جائے گی، اور ہر قسم کی برائیاں اور فساد کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کی حکومت عدل کامل پر مبنی ہوگی اور اس میں کسی قسم کے ظلم اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس وضاحت کے بعد ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے زمانے میں امن و امان کی کیا صورت ہوگی۔ یہاں یہ ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امن و امان صرف انسانوں کے لیے ضروری نہیں بلکہ انسان کے ساتھ حیوانات بھی اس کے حقدار ہیں۔ اس زمانے میں انسان حیوان سے نہیں ڈرے گا، اور نہ کمزور حیوان طاقتور حیوان سے خوفزدہ ہوگا۔ ذیل میں ہم موضوع پر چند احادیث پیش کرتے ہیں۔ پیج نمبر 414۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ان بریکٹ لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں بریکٹ کلوز، ایک بوڑھی عورت مشرق سے مغرب جائے گی مگر اسے راستے پر کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے زمانے میں ایک عورت عراق سے شام تک جائے گی، اس کا ہر قدم سبزے پہ آئے گا اور اس کے سر پر سامان زیست ہوگا، درندے اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور وہ ان سے خوف زدہ نہیں ہوگی۔ ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہمارا قائم علیہ السلام قیام کرے گا تو لوگوں کے دلوں سے کنجوسی نکل جائے گی اور درندے اور چوپائے اپنی فطرت بدل دیں گے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ہی فرمایا کہ اس زمانے میں بھیڑ اور بھیڑیا ایک جگہ کھائیں گے، بچے سانپوں اور بچھوؤں کے ساتھ کھیلیں گے، کوئی چیز انہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، شر چلا جائے گا اور خیر باقی رہ جائے گا۔ اگر یہاں سوال کیا جائے کہ درندے کس طرح اپنی فطرت تبدیل کر لیں گے، تو جواب یہ ہے کہ شاید یہ معجزے کے ذریعے ہو، کیونکہ جب انہیں خداوند متعال سے نے خلق کیا تو ان کے اندر کاٹنے اور چیرنے پھاڑنے کی قوت بھی خلق کی، اور جب وہ ان سے یہ خاصیت سلب کر لے گا تو وہ سارے دوسرے حیوانات کی طرح ہو جائیں گے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کیونکہ بعض درندوں کی خوراک ہی صرف گوشت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم حیوانیات کے ماہرین نے وضاحت کی ہے کہ درندوں اور وحوش کی خوراک گوشت پر منحصر نہیں بلکہ یہ ان کے لیے ایک مرغوب غذا ہے، اور وہ اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو بھی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس موضوع پر ہم گزشتہ مباحث میں کافی بیان کر چکے ہیں۔ اس طرح امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہر قسم کا امن و سکون موجود ہوگا۔ ہیڈنگ ہے امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں عمومی اصطلاحات۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الغیبہ میں بعض عمومی اصطلاحات ذکر کی ہیں کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوں گی، اور وہ سب اصطلاحات چند حکیمانہ علل و اسباب پر مبنی ہوں گی۔ ذیل میں ہم بعض اصطلاحات
ذکر کرتے ہیں۔ 1. راستے کی مشکلات دور ہو جائیں گی اور عام راستہ 40 ہاتھ کشادہ ہو جائے گا۔ 2. راستے میں کھلنے والی گھر کی کھڑکی کو ختم کر دیا جائے گا اور اسے دوبارہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ فساد اور خاندانی خیانت میں اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ یہ گھر میں موجود ہر چیز کو آشکار کر دیتی ہے، خصوصاً موسم گرما کہ جب یہ ہوا وغیرہ کے لیے کھلی ہوتی ہے۔ نمبر 3. گھر سے باہر ہر قسم کے چھجے یعنی شیڈز گرا دیں گے، کیونکہ اس راستے کی فضا میں تمام لوگوں کا حق ہے اور اس طرح کے شیڈ وغیرہ بنانا لوگوں کے حق میں ناجائز تصرف شمار ہوتا ہے۔ نمبر 4. اس پر نالے یا پائپ پر پابندی لگا دیں گے کہ جس سے چھتوں کا پانی راستے پر گرتا ہے، اور راستے کی صفائی اور گزرنے والے لوگوں کی حفاظت کے پیش نظر ایسے اقدامات کرنا بہت ضروری ہیں۔ اسی کے پیش نظر بہت سے دانشمند افراد چھتوں کے پرنالے اپنے صحن میں رکھتے ہیں۔ نمبر 5. آپ علیہ السلام راستے پر گٹر اور گندی نالیاں بنانے سے منع فرمائیں گے۔ ہم اپنے قارئین پر واضح کیے دیتے ہیں کہ ہم نے یہاں عمومی اصلاحات میں سے چند ایک کو ذکر کیا ہے، کیونکہ اس وقت امام مہدی علیہ السلام بہت زیادہ عمومی اصلاحات فرمائیں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں شیعوں کی حالت۔ یہ بہت ضروری ہے سامعین، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل کے حالات بھی مجھے لگتا ہے کہ اب ہم پڑھتے ہیں کہ کیا ہے۔ چلیے جی پڑھتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں شیعوں کی حالت۔ رسول خدا کی وفات سے لے کر آج تک شیعہ مظلومیت اور محرومیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس ظلم کی چکی میں پسنے والے شیعہ شمار سے باہر ہیں، اور ان کا صرف ایک گناہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ ہر زمانے اور ہر جگہ شیعہ ذہن میں بجھی تلواروں کا نشانہ بنتے رہتے ہیں اور حکومت شیعوں سے ہر محاذ پر سفارا رہی ہے۔ پیج 416۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہزاروں ایسی مثالیں ملیں گی کہ جن میں حضرت امیر المومنین کے نام لیواؤں کو جبر و تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرت سلیمان فارسی، حضرت عمار یاسر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ذر الغفاری، مالک بن نویرہ سے لے کر اصحاب کربلا تک، اور کربلا سے اب تک شیعان علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کے حالات ہماری اس تحریر پر شاہد ہیں۔ امویوں اور عباسیوں نے شیعوں اور شیعت کو ختم کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ فقہائے سو نے شیعوں کے جان و مال اور ناموس کو مباح قرار دینے کے لیے فتاویٰ صادر کیے اور انہیں کافر و مشرک قرار دیا۔ ہاں، یہودیوں، ہمدانیوں، فاطمیوں اور صوفیوں کے درمیان کے دور میں شیعوں کو کچھ سکون ملا، لیکن یہ لمحات محدود تھے، اور جب ان میں سے کوئی ایک حکومت ختم ہوئی تو شیعوں کے مصائب و آلام کا زمانہ پھر سے آ گیا۔ شیعوں کے مکتبے جلائے گئے، مساجدیں گرائی گئیں، خون بہائے گئے، اموال لوٹے گئے اور لاکھوں کو جلا وطن کر دیا گیا، اور ان کے اخبار و آثار کو ختم کر دیا گیا۔ غیر شیعہ حکومتوں کے سائے شیعہ وقت کے حکمرانوں کی طرف سے زیادتیاں سہتے آ رہے ہیں، انہیں کچلا جاتا ہے، انہیں شدید رقابت و دشمنی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ان کی مجالس، مدارس، مساجد، کتب خانوں اور بزرگ شخصیات پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ اس کتاب کی تالیف کے دوران میں بھی ہمیں جنوبی لبنان، پاکستان، ہندوستان، عراق اور مشرق وسطیٰ کے ممالک سے شیعوں کی مظلومیت کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں۔ جیلیں اور قید خانے ان کے بوڑھوں، جوانوں اور خواتین سے بھرے ہوئے ہیں۔ بچے اپنی آنکھ قید خانوں میں کھولتے ہیں اور بڑے قید خانوں میں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں۔ ان کے اموال لوٹ لیے جاتے ہیں اور ان کے گھر ظلم و جبر کر کے چھین لیے جاتے ہیں۔ آئے دن ان کو گروہ در گروہ پھانسی کے لیے لایا جا رہا ہوتا ہے، گویا وہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ہیں کہ جنہیں ذبح خانے کی طرف لایا جا رہا ہے۔ حکمران اور ذمہ دار افراد ان مصائب و آلام کو خاطر خواہ اہمیت نہیں دیتے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس پر راضی اور خوش ہیں۔ بہرحال میں اب اس پر
اس پردرد اور گریہ آور گفتگو کو ترک کرتا ہوں اور گفتگو کا رخ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں شیعوں کی حالت کی طرف موڑتا ہوں۔ سامعین، ہم پیج نمبر 417 پہ پہنچ گئے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شیعہ اثنا عشریہ، جن کی تعداد کئی کروڑ سے اوپر ہے، جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو وہ ان کے ہمراہ ہوں گے۔ ان کے زمانے میں شیعہ عظمت و قوت کی بلندی کی انتہا پر پہنچ جائیں گے۔ اس وقت کوئی حکومت نہیں ہوگی جس کا انہیں خوف ہوگا۔ ذیل میں ہم اس موضوع پر بعض احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت قائم علیہ السلام کی حکومت میں ہمارے شیعہ زمین پر سب سے زیادہ بااثر اور اس کے حکمران ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک مرد کو اللہ کی طرف سے 40 مردوں کی قوت کے برابر قوت عطا کی جائے گی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمارا امر واقع ہوگا اور ہمارا مہدی خروج فرمائے گا تو ان کے شیعوں میں سے ہر ایک فرد شیر سے زیادہ طاقتور اور بہادر ہوگا، نیزے سے زیادہ تیز دھار اور مارنے والا ہوگا، اور اپنے دشمن کو پاؤں سے کچلے گا اور اپنے ہاتھوں سے اسے مارے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا ہمارے شیعوں کے دلوں سے خوف نکال دے گا اور اسے ہمارے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دے گا، جو ہمارے ان شیعوں میں سے ہر ایک فرد نیزے سے زیادہ مہلک اور شیر سے زیادہ بہادر ہوگا۔ وہ اپنے دشمن کو نیزے سے گرائے گا، اپنی تلوار سے اسے مارے گا اور اپنے قدموں میں روندے گا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے شیعوں نے مسجد کوفہ میں خیمے لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی جسمانی اور روحانی معذور شخص میرے اہل بیت میں حضرت قائم کو پالے گا وہ صحت یاب ہو جائے گا، اور جو کمزور ہوگا وہ طاقتور ہو جائے گا۔ آپ نے ہی فرمایا کہ جب ہمارا قیام فرمائے گا تو اپنا دست مبارک لوگوں کے سروں پر رکھے گا اور ان کی عقلیں کامل کر دے گا۔ پیج نمبر 18۔ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ جب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو تم شیعوں میں سے ہر ایک فرد کو 40 مردوں کی طاقت دی جائے گی، اور تمہارے دل لوہے کی تختیوں کی مانند ہو جائیں گے۔ اگر تم ان دلوں سے پہاڑوں سے ٹکراؤ گے تو انہیں زمین سے اکھاڑ پھینکو گے۔ تم زمین میں طاقتور اور اس کے خزانوں کے مالک ہوگے۔ ذیل میں ہم ان احادیث کی تھوڑی سی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ مذہب شیعہ اپنے اصل و اصول اور مبادئ و تعالیم میں استقلال، جد و جہد، قربانی اور عمل کا مذہب ہے، اور مذہب شیعہ کا وہ علمی اور فکری خاصہ جس کی وجہ سے وہ ایک ممتاز مقام رکھتا ہے، جب ثمر آور ہوگا تو یقیناً اس کا نتیجہ اعلیٰ معیار کا ہوگا۔ یہ بات کہتے ہوئے مجھے کافی دکھ محسوس ہو رہا ہے۔ ان صدیوں میں شیعوں میں موجود اہلیتیں جامد اور سرد پڑ رہی ہیں، لیکن امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت یہ اہلیتیں ظاہر ہو جائیں گی، ان کی خوابیدہ صلاحیتیں سامنے آ جائیں گی، اور ان میں بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اور تعجب نہیں کہ شیعہ جب اس وقت کے امام کی قیادت میں آئیں گے تو ان کی شجاعت پلٹ آئے گی، اور اس وقت ایک شیعہ میں شیر سے زیادہ طاقت اور بہادری ہوگی، اور وہ اپنے ایک مکے یا گھونسے سے دشمن کو ہلاک کر سکے گا، جیسا کہ سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے۔ فَوَاقَذَہ موسیٰ فَقَضَى عَلَيْهِ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ اس وقت شیعوں کی جسمانی اور روحانی کمزوری ختم ہو جائے گی، ان کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور وہ صحت و سلامتی کی زندگی گزاریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کے بارے میں دو طرح کے احتمال ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں ایسا ہی ہو کہ امام مہدی علیہ السلام بندگان خدا میں سے جسے چاہیں گے اس کے سر پر ہاتھ رکھیں گے اور اس کی عقل کامل کر دیں گے۔ دوسرا یہ کہ اس کا اشارہ امام مہدی علیہ السلام کے لوگوں کی عقلوں میں تصرف کی طرف بھی ہو سکتا ہے، گویا کہ آپ علیہ السلام لوگوں کی روحوں کو پاکیزہ بنائیں گے، اور ایسی حکیمانہ نصیحتیں اور مواعظ بلیغہ نشر کرنے کے ذریعے سے ہوگا، واللہ العالم۔ پیج نمبر 419۔ بہرحال شیعی معاشرہ فکری
عقائد اور ثقافتی لحاظ سے ترقی کرے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمارا قائم علیہ السلام قیام کرے گا تو خدا ہمارے شیعوں کی قوت سماعت و بصارت میں اضافہ کر دے گا، حتیٰ کہ بلا واسطہ ان کے اور حضرت قائم علیہ السلام کے درمیان رابطہ ہوگا، اور وہ ان سے کلام کریں گے اور شیعہ سن لیں گے اور ان کو دیکھ لیں گے، حالانکہ وہ امام اپنی جگہ پر ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہی فرمایا کہ بے شک قائم علیہ السلام کے زمانے میں مشرق میں موجود مومن مغرب میں اپنے بھائی کو دیکھ سکے گا، اسی طرح مغرب والا مشرق میں موجود اپنے بھائی کو دیکھ لے گا۔ بنا بر ظاہر یہ دو حدیثیں ہمارے زمانے کے موبائل فون پر صادق آتی ہیں، مگر اس کی تفسیر آنے والا وقت بتائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، لوگ اپنا خراج گردنوں پر اٹھا کر امام مہدی علیہ السلام کے پاس لائیں گے، اور خدا ہمارے شیعوں کے رزق میں وسعت عطا کرے گا۔ اگر انہیں یہ سعادت نصیب نہ ہوئی تو وہ باغی ہو جاتے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ شیعوں کی عقلیں اس وقت کامل ہو جائیں گی، ان کی قوت ادراک میں اضافہ ہو جائے گا اور ان کی آراء مضبوط ہو جائیں گی، کیونکہ انسان کو جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اس سے باغی ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک مزدور یا کسان کے پاس جب بہت روپیہ پیسہ آ جائے تو ممکن ہے کہ وہ مزدوری اور زراعت وغیرہ چھوڑ دیں، کیونکہ اب مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے انہیں ان کاموں کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن یہاں امام محمد باقر علیہ السلام اس معنی کا تدارک فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْلَا مَا يَدْرَكَهُمْ مِنَ السَّعَادَةِ لبغو۔ اس بنا پر اس جملے کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اجتماعی نظام اور اعلیٰ اخلاق کی حفاظت کریں گے اور ایسے کام کریں گے گویا کہ انہیں مال و متاع کی ضرورت ہے۔ صفحہ نمبر 420، اور یہاں پہ آغاز ہوتا ہے 21ویں فصل کا۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ 21ویں فصل میں امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی مدت، یہ ہیڈنگ ہے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی مدت کو احادیث کی روشنی میں ہی معلوم کر سکتے ہیں، اور اس بارے میں احادیث مختلف ہیں۔ بعض ظہور کے بعد حکومت کی مدت 7 سال، بعض 20 سال، بعض 70 سال اور بعض کچھ اور تعداد بتاتی ہیں، لیکن جو احادیث یہ بتاتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی حکومت قریباً 20 سال کی ہوگی، وہ بہت زیادہ ہیں، مشہور بھی ہیں، اور ان پر اعتماد کرنا زیادہ مناسب ہے، کیوں کہ وہ ان اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہیں جن سے خدا نے یہ ہر قسم کی بدی اور نجاست کو دور رکھا اور انہیں کمال طہارت کے مقام پر فائز کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے قائم کی مدت حکومت 19 سال اور کچھ ماہ ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ حضرت قائم علیہ السلام 19 سال اور چند ماہ حکومت کریں گے۔ حضرت جابر بن یزید جعفی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضرت قائم علیہ السلام اپنی حالت میں اپنی وفات تک کل کتنا عرصہ حکومت کریں گے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 19 سال اپنے قیام کے روز سے اپنی وفات کے دن تک۔ میں کہتا ہوں کہ ان احادیث میں کوئی تناقض اور تعارض نہیں، کیونکہ بعض احادیث کے مطابق آپ کا ظہور آپ کے قیام سے پہلے ہوگا۔ تو سامعین، یہاں پر یہ والی 21ویں فصل صرف ایک صفحے کی تھی جو ہم نے پڑھ لی ہے، اور اگلی ہے 22ویں فصل جو پیج نمبر 421 پہ ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اس کی ہیڈنگ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی زندگی کا اختتام کیسے ہوگا۔ یہ بہت غور طلب ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ سامعین کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے۔ آئیے ہم اس مستند کتاب سے کہ جس میں تمام بات چیت جو ہے وہ ائمہ کی احادیث کی بنیاد پہ کی گئی ہے، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ 22ویں فصل، امام مہدی علیہ السلام کی زندگی کا اختتام کیسے ہوگا۔ علماء اور محدثین کے نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امر خلافت کے مالک اولاد علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہا میں سے 11 امام علیہ السلام ہوں گے، اور ہم میں سے ہر ایک کو زہر دیا جائے گا یا قتل کیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام حسن مجتبی علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے جنادہ بن ابی امیہ سے فرمایا، بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ اس امر اور بریکٹ میں ہے دین،
کہ وارث اولاد علی و فاطمہ میں سے 11 امام ہوں گے اور ہم میں سے ہر ایک کو زہر دیا جائے گا یا قتل کیا جائے گا۔ اس حدیث پاک کی تصدیق و تفصیل امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی مروی ہے، جیسا کہ بہار الانوار میں فتن و محن، یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ لکھا ہے، فے تے نون واو میم ہے نون، فتن و محن کے باب میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ بھی اس حدیث کی تائید کرتی ہے، مثلاً حضرت امام علی علیہ السلام کو تلوار سے شہید کیا گیا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کو تلوار سے شہید کیا گیا، اور اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک سب کو زہر سے شہید کیا گیا۔ کتب تاریخ و حدیث اس کی گواہ ہیں، اور میں یہ ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ ان میں سے ہر ایک کا ذکر کروں اور انہیں زہر دینے والے اموی یا عباسی حکمرانوں کا بھی تذکرہ کروں۔ میرے اعتقاد کے مطابق ان حقائق ثابتہ میں شک کرنے والا عقل کا مریض ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ اب میں اپنی گفتگو کا رخ امام مہدی علیہ السلام کی طرف موڑتے ہوئے کہتا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام ائمہ اہل بیت کے ایک فرد اور آخری امام ہیں، تو یہ حدیث انہیں بھی اپنے پیج 422 اپنے اندر شامل کرتی ہے، یعنی وہ بھی طبعی موت نہیں مریں گے بلکہ انہیں زہر یا تلوار وغیرہ سے شہید کیا جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے شہید ہونے کے بارے میں صرف علامہ یزدی کی کتاب الزام الناصب، الف لام زے الف میم الزام الف لام نون الف صاد بے، الزام الناصب کے صفحہ نمبر 190 پر موجود ہے کہ ایک عالم نے کہا کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے 70 سال پورے ہو جائیں گے تو ان کی وفات کا وقت آ جائے گا اور انہیں بنی تمیم کی سیدہ نامی ایک عورت قتل کرے گی، بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس ملعونہ پر خدا کی لعنت ہو، اور اس عورت کی مردوں کی طرح کی داڑھی ہوگی۔ جب آپ راستے سے گزر رہے ہوں گے تو وہ چھت سے ایک پتھر آپ پر گرائے گی اور امام حسین علیہ السلام آپ کی تجہیز و تکفین کریں گے۔ یہ جو ہم نے یہاں بیان کیا ہے کیا ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایت کا خلاصہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اے کاش یہ عالم ان روایات کو بیان کر دیتے کہ جن سے انہوں نے یہ اخذ کیا ہے، تاکہ حقیقت ہم پر آشکار ہو جاتی، اور اے کاش مؤلف اس عالم کا نام ذکر کر دیتے جس نے یہ خلاصہ بیان کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک عمیق مگر مجمل کلام ہے۔ باقی رہا مسئلہ زہر کا، تو میں احادیث میں کہیں بھی یہ تصریح نہ پا سکا کہ امام مہدی علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا جائے گا۔ بہرکیف امام مہدی علیہ السلام کسی خارجی سبب کی وجہ سے اس عالم ناپائیدار سے رحلت فرمائیں گے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے مسئلہ، اور مسئلہ کیا ہے کہ امام علیہ السلام کا جنازہ امام علیہ السلام ہی پڑھا سکتا ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ متقدمین اور معاصرین شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام معصوم علیہ السلام کو غسل امام معصوم علیہ السلام ہی دے سکتا ہے، اور امام معصوم علیہ السلام کا جنازہ بھی امام معصوم علیہ السلام ہی پڑھا سکتا ہے، حتیٰ کہ امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں واقفیوں نے امام علیہ السلام پر اس طرح کا احتجاج کیا۔ مروی ہے کہ علی ابن ابی حمزہ البطائنی نے امام علی رضا علیہ السلام سے کہا، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کیا ہے کہ امام علیہ السلام بریکٹ میں ہے کہ وفات کے بعد امام علیہ السلام بریکٹ کلوز کا والی امام علیہ السلام ہی ہو سکتا ہے، تو سارے خصائص میں اس جیسا ہو سکتا ہے جو سارے خصائص میں اس جیسا ہو۔ پیج 423 امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے حضرت حسین علی علیہ السلام بن علی علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ امام علیہ السلام تھے یا نہ تھے؟ اس نے کہا یقیناً امام علیہ السلام تھے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، ان کے والی و وارث کون بنے تھے؟ بطائنی نے کہا حضرت علی علیہ السلام ابن الحسین علیہ السلام۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام ابن الحسین علیہ السلام اس وقت کہاں تھے؟ وہ تو عبید اللہ بن زیاد کی قید میں تھے۔ بطائنی نے کہا وہ امام زین العابدین علیہ السلام ان کے پاس سے نکل آئے اور وہ نہ سمجھ سکے، حتیٰ کہ آ کر اپنے والد گرامی کے والی و وارث بنے، یعنی ان کی تجہیز و تدفین کی اور پھر واپس چلے گئے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ ممکن ہے کہ امام علی ابن الحسین معجزانہ طریقے سے کربلا تشریف لائیں اور اپنے بابا کے امور کے والی بنے، تو میں
علی بن موسیٰ رضا بھی تو صاحب الامر ہوں اور قدرت رکھتا ہوں کہ میں بغداد آ کر اپنے والد کے امور نمٹاؤں، یعنی تجہیز و تکفین و تدفین وغیرہ کروں اور واپس چلا جاؤں، اور ہمارے اس عمل میں قید خانے اور اسیری وغیرہ رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ یہ حدیث تھوڑی وضاحت طلب ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام کی رحلت کے بعد کچھ لوگوں نے امام علی رضا علیہ السلام کو امام علیہ السلام ماننے میں توقف کیا تو ان کا نام واقفیہ جو ورڈ ہے یہ انورٹڈ کاما میں واقفیہ ٹھہرا۔ یہ مذہب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات کے بعد ایجاد ہوا اور چند سال بعد ختم ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ علی ابن ابی حمزہ البطائنی واقفیہ مذہب کا سرخیل تھا۔ اس نے امام علی علیہ السلام، اب آگے بریکٹ میں لکھا ہے، کی امامت کو ماننے میں توقف کرتے ہوئے اور اس توقف پر دلیل دیتے ہوئے، اب یہ بریکٹ کلوز ہو گیا، امام سے کہا کہ ائمہ اہل بیت سے مروی ہے کہ امام علیہ السلام کا والی امام ہی ہو سکتا ہے، یعنی امام کو غسل و کفن امام ہی دے سکتا ہے، اور امام علیہ السلام کا جنازہ امام علیہ السلام ہی پڑھا سکتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہارون الرشید کے قید خانے میں بغداد میں داعی اجل کو لبیک فرمایا۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون الرشید کے قید خانے میں بغداد میں داعی اجل کو لبیک فرمایا، حالانکہ ان کے فرزند اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے، اس لیے واقفیوں کے سرخیل نے پیج 424 امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کس طرح بغداد میں اپنے والد گرامی کو غسل دینے اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گئے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے جواب میں اس سے سوال کیا کہ امام علی علیہ السلام ابن الحسین کس طرح اپنے والد گرامی کا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، حالانکہ وہ اس وقت کوفے میں ابن زیاد کے قید خانے میں قید تھے۔ بطائنی نے جواب میں کہا کہ وہ معجزے کے ذریعے وہاں پہنچے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی معجزے کے ذریعے بغداد اپنے والد گرامی کے غسل و جنازے وغیرہ کے لیے پہنچا ہوں۔ ہمارا اس حدیث کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ واضح کریں کہ یہ عقیدہ شیعوں کے نزدیک بہت مشہور ہے، اور امام علی رضا علیہ السلام نے بھی اس عقیدے کی نفی نہیں فرمائی بلکہ اس پر تقریر فرمائی، اور تقریر امام علیہ السلام حجت ہوتی ہے۔ اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا غسل، کفن اور جنازہ وغیرہ کسی امام معصوم کے ہاتھوں میں ہی انجام پائیں گے، اور آئندہ فصل میں ہم بعض احادیث ذکر کریں گے کہ جو بیان یہ کرتی ہیں کہ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی رجت ہوگی اور وہ امام مہدی علیہ السلام کو غسل و حنوط کریں گے اور ان کی تمام نماز جنازہ وغیرہ کے امور انجام دیں گے۔ گزشتہ فصلوں میں ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بیان کی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا اس وقت سے اب تک زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہی۔ وہ حجت خدا ظاہر و مشہور ہوتی ہے یا غائب و مستور، اور قیامت تک زمین حجت خدا سے خالی نہ ہوگی، اور اگر حجت خدا نہ ہو تو خدا کی عبادت نہ کی جائے گی۔ یہ حدیث معتبر ہے، اور اس کی روشنی میں ہمیں امام مہدی علیہ السلام کی وفات کے بارے میں کسی دوسری حجت کی رجت کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ تو سامعین، یہاں پر 22ویں فصل کا اختتام ہوا، اس سے آگے 23ویں فصل کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ اختتام ہوا ہے پیج نمبر 424 پر۔ پیج 425 پر آئیے 23ویں فصل کا آغاز کرتے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے رجت، رے جیم این تے۔ کچھ لوگ اس کو رجت پڑھتے ہیں، لیکن میرے خیال ہے یہ رجت ہے۔ اگر میری غلطی ہے تو اللہ میری اصلاح کر دے، اور میں معافی چاہتی ہوں، لیکن میں نے رجت ہی کہ اس کی ادائیگی اسی طرح سنی ہے۔ چلیے اب ہم آغاز کرتے ہیں سامعین۔ اب ہم ایک ایسی بحث شروع کرنے لگے ہیں کہ جس کو نااہل لوگ معاذ اللہ خرافات کی ایک قسم شمار کرتے ہیں۔ ان کے انکار کرنے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حقیقت ثابت ہی رہتی ہے، خواہ بعض لوگ اس کا انکار کرتے رہیں۔ مثلا جس طرح ملحدین و زناوقہ وجود خدا بندی کو خرافات میں شمار کرتے ہیں، اور ان کے اس عمل سے وجود خدا میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس موضوع کو اب ہم بیان کرنے لگے ہیں وہ رجت کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رجت کیا ہے۔ رجت سے مراد ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور بہت سے دوسرے لوگ جو اس دنیا میں نہیں رہے، عنقریب اس دنیا میں واپس آئیں گے۔ رجت کے
کی ابتدا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوگی اور آپ علیہ السلام کی شہادت سے پہلے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام اس دنیا میں واپس آئیں گے، ان کے بعد ایک ایک کر کے باقی ائمہ آئیں گے اور رجت کا زمانہ کئی برسوں کو محیط ہو جائے گا۔ اچھا، اگلی ہیڈنگ ہے خلاصہ البحث۔ رجت اور اس کے تفاصیل پر مبنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی 40-50 احادیث موجود ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے عقیدہ رجت کو ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ لوگ عقیدہ رجت کو اس نظر سے دیکھتے تھے کہ جس نظر سے کفر و الحاد کو دیکھا جاتا ہے۔ پیج 426۔ اب ہم اس عقیدے کی وضاحت شروع کرتے ہیں کہ اسے کتاب و سنت کی نظر میں دیکھتے ہیں اور اس کے ابعاد و حقائق کو بیان کرتے ہیں۔ الف پہ زبر ہے، بے عین الف دال، آباد اور حقائق کو بیان کرتے ہیں۔ اس فصل میں درج ذیل نکات میں بحث ہوگی۔ یہ سامعین وہ نکات پڑھ لیتے ہیں۔ 1، قیامت کے روز مردوں کو زندہ کرنا۔ 2، کیا خدا نے قیامت سے پہلے کسی کو زندہ کیا؟ 3، آیا قرآن مجید میں عقیدہ رجت کی کوئی دلیل موجود ہے؟ 4، کیا احادیث میں اس پر کوئی دلیل موجود ہے؟ تو اب ہم ان چاروں کے اوپر تفصیل سے سامعین اس کتاب میں بتایا گیا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ کیوں نہ ہم یہ کریں کہ یہ کیونکہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کی تمام ہم نے فصلوں کو پڑھنا ہے، تو سامعین ہم یہ کرتے ہیں کہ پیج نمبر 426 ہی سے ہم اگلی آڈیو میں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ملتے ہیں اگلی آڈیو میں، جو کہ آخری آڈیو ہوگی اس کتاب کی، کیونکہ اس کے کل صفحات اس کتاب کے 440 ہیں اور ہم 425 پڑھ چکے ہیں اور 426 سے آغاز کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری اگلی آڈیو آخری آڈیو ہوگی۔ اور میں بھی اداس ہوں کہ یہ کتاب ختم ہو رہی ہے، مزہ آ رہا تھا، ہم بہت شوق سے پڑھ رہے تھے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ بہت کچھ علم ہم تک پہنچ گیا۔ تو آئیے اگلی آڈیو میں ملتے ہیں اور پیج 426 سے اگلی آڈیو میں ہم آغاز کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔